احسن اقبال صاحب نے آج ایک بات کی ہے. آج مسلم لیگ نون کا پہلا بڑا تھا آپس میں مل بیٹھنے کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. نثار کھوڑا صاحب وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے پی ایم ایل این کو لیول پلینگ فیلڈ واپس مل رہی ہے. اب احسن اقبال صاحب ہیں, بیان دے سکتے ہیں, پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, لیکن بات سنیں, 2017 کا انہوں نے ذکر کیا اور شکایت کی کہ اس وقت پی ایم ایل این کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی. کیوں کیا شکایت؟ امپریشن قائم کیا جا رہا تھا کہ اب نواز شریف نہیں ہوں گے, اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی تھی, دوسرے پرائم منسٹر آ چکے تھے, الیکشن ہونے والی تھی. عارضی لسٹ پر ہم نے یس کر دی کہ جی الیکشن ضرور ہونے چاہیے, چاہے عارضی لسٹ ہو, مردم شماری کی یا نہ ہو. صحیح. لیکن شکایت کیا تھی؟ لیول پلینگ فیلڈ. ہم بھی آج اگر میرے سے تو اور پارٹیاں بھی اسی طرح سے بات کر رہی ہیں. کسی نے آج سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے 2 وزراء پر کہ پولیٹیکل افیلیٹڈ لوگ ہیں اور یہ امپارشل تاثر نہیں دیتے. کیا ہوا؟ وہ کس کے ساتھ تھے؟ پی 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 کے ساتھ نہیں تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے, پی ایم ایل این کے ساتھ ضرور تھے. اب اگر ان کے افیلیٹڈ لوگ وزارتوں میں لیے جائیں گے کہ جس پہ کورٹ پہنچ جاتا ہے بندہ, تو سوال تو اٹھتا ہے. میں کرتا ہوں جلسے سارے ملک میں, ہم نے کیے 18 اکتوبر کو. صحیح. ہزاروں لوگ ہر جگہ آئے. ہم نے فلسطینین کا ذکر بھی کیا, 18 اکتوبر کے سانحے کا بھی ذکر کیا. اس کو پی ٹی وی نے کتنی کوریج دی اور میاں صاحب کی تقریر کو کتنی کوریج ہوئی؟ یا میاں صاحب کے آنے سے پہلے مریم صاحبہ یا کسی اور کو پی ٹی وی کوریج کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو دے تو سب کو دے, بالکل سب کو دے, لائیو کوریج دے پی ٹی وی. صحیح. کیونکہ میں یہ یاد کر رہا ہوں, پرانا کارکن ہوں اور یاد رکھتا ہوں, یحییٰ خان کے زمانے میں پی ٹی وی ہوتی تھی صرف. اگر نہ دیتا تو وہ بھی اجازت نہیں دیتا, لیکن پی ٹی وی پر ہر سیاستدان کو 1 گھنٹہ دیا گیا تھا کہ اپنا منشور بتائے, اپنی پولیٹیکل ویژن بتائے. یحییٰ خان کے ٹائم میں یہ ہو سکتا تھا, تو آج کیوں نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ کیا ہر ایک کے ساتھ ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ سویلائزڈ معاشرے میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. کس کے؟ سویلائزڈ معاشرے میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. میں پالیٹکس اور اس وقت اگر صرف پی ٹی وی سب کو کر سکتا تھا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سویلائز تو ہم ہیں. یہاں کوئی مارشل آئی حکومت نہیں ہے, ایک سویلین حکومت نامینیٹڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, چلو ٹھیک ہے مان لیا. لیکن ہم صرف پولیٹیکل پارٹیاں ہیں نا, ہمارا کیا کام ہے؟ بیسک کام کیا ہے؟ رائٹ آف ایسوسیشن. صحیح. رائٹ آف ایسوسیشن میں لوگوں سے رابطہ اگر ایک کو زیادہ ہائی لائٹ ملے گی تو تاثر پیدا ہوگا کہ جی ان کو بھی اسی طرح سے لایا جا رہا ہے جیسے عمران خان کو لایا جا رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو ذکر ہو رہی ہے, یہ جان بوجھ کر کچھ ادارے ہیں کیوں کر رہے ہیں, ادارے کیوں کر رہے ہیں, نیپرا اور پیپرا اور پتہ نہیں کون ہے, پی ٹی وی اور سب کا, یہ کیوں ایسا تاثر پھیلا رہے ہیں کہ جی کسی ایک کو زیادہ کوریج, دوسروں کو کم کوریج. لیکن سر اب ایک چیز سندھ میں جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد, اب اگلے روز ہم سن رہے تھے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی بھی ملاقات ہوئی. پہلے 3 اتحاد بھی بن چکے ہیں, جے یو آئی ایف, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ جائے گی. پیپلز پارٹی کے خلاف ہر الیکشن میں یہ ہوتا رہا, ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. میں ان کے مودمانہ ان کی خدمت میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اکیلی, آپ 13, شکست تو آپ نے پہلے ہی مان لی. صحیح. جس طرح پہلے ایک دفعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 9 ستارے تھے. نہیں, 9 ستارے تو پی این اے تھی. پیپلز پارٹی 9 ستارے پی این اے تھی. آئی جے آئی بنی تھی اپنی جگہ پہ, پھر سندھ کے لیول پہ ایس ڈی اے بنی تھی, پھر سندھ لیول پہ اور بھی جماعتیں بنی تھی. یہ ہر الیکشن میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے,
ہونا چاہیے اگر کچھ لیکن اب کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مقابلہ ہے نا. چلیں مقابلہ, آپ چاہتے ہیں کہ مقابلے کی فضا اور بہتر بنے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے لیول پلینگ فیلڈ واپس آ گئی ہے, یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب تو آلریڈی موجود تھے اور بلاول صاحب بھی تھے, تو ان کو ہم بھی اسی چکر میں تھے. ہم بھی مفاہمتی کردار ادا کرتے رہے ہیں. 2008 کی الیکشن جب ہوئی تھی تو یہ دوسری جماعتیں اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہتی تھیں. ہم نے ان کو راضی کیا اور کہا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آؤ, پارلیمنٹ کی آواز زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے, بھاری بھرکم ہوتی ہے, آپ پارلیمنٹ کو بائیکاٹ نہ کرو. یہ کیا مفاہمت نہیں تھی کیا؟ چلو 13 میں مفاہمت نہیں ہوئی کیونکہ میاں صاحب کو اتنی میجورٹی مل گئی, اس نے کسی اور جماعت کو ساتھ نہیں ملایا اپنی جگہ پہ. لیکن کیا سندھ میں ہم نے کیا دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومتیں نہیں بنائی؟ تو یہ مفاہمتی کردار ہم بھی کرتے ہیں. اس لیے میں میاں صاحب پر بیٹھ کے اٹیک کرتا رہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ پیدا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفاہمت کی طرف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ مفاہمت کے بھی بادشاہ ہیں, جوڑ توڑ کے بھی بادشاہ ہیں, اور چیزوں کو بڑی تسلی سے آبزرو کرتے ہیں اور پھر ایک دم طوفان کی طرح باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیاست میں ہونا چاہیے. ہم پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا کہ مفاہمتی انداز میں ہم نے 2008 سے 2013 تک چلے. 2013 سے 2018 تک ہم نہیں تھے حکومت میں, سندھ حکومت میں ضرور تھے, اور سندھ حکومت چلتی ہوئی 2024 تک پہنچنے والی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں دانیال صاحب کی کسی بات پہ تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کیا گیا. میں کہتا ہوں انہوں نے خود جانا چاہا. ایسے ہی تھا. صحیح. مشرف کے ٹائم میں بھی انہوں نے خود جانا چاہا. انہوں نے خود کہا کہ جی میرا علاج یہاں نہیں ہو سکتا ہے, مجھے سعودی عرب بھیجو. اس کو کورٹ کی سزا ملی ہوئی تھی, سزا ڈبل عمر قید, اور مشرف نے ان کو جانے دیا. شاید عافیت سمجھی کہ نکل جائے. اسی طرح اب بھی کورٹوں نے اس کو آزاد کیا, حکومت نے اس کو روکا نہیں, اور نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر چلے گئے, اور علاج کراتے کراتے 4 سال لگ گئے. تو میں اس چیز سے اختلاف رکھتا ہوں کہ ان کو کوئی زبردستی نکالا گیا. پہلے بھی پھر این آر او کے تحت ہی واپس آئے تھے. نہیں, وہ این آر او تھا مشرف کا. میں نہیں سمجھتا این آر او تھا یا نہیں تھا. وہ مشرف کی خود کی ضرورت تھی. مشرف کی خود کی ضرورت تھی کہ بھائی پی ایم ایل کیو ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی, آئندہ کے الیکشن ہونے تھے, انٹرنیشنل پریشر تھا کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے, اس لیے انہوں نے رابطے کیے پولیٹیکل پارٹی سے کہ جی الیکشن ہوں گے, آپ آئیں. اس کو آپ این آر او کہتے ہو نہیں کہتے ہو, مجھے اس کا قطعاً ذکر نہیں ہے, وہ گزر گیا زمانہ. اب بلا انہوں نے نواز شریف صاحب کی, انہوں نے ترقیاتی کاموں کی بات کی, سب کچھ قائم کیا, انفراسٹرکچر جن کا خاصہ ہے, اور ابھی بھی اسی طرح. تو پھر 2018 میں ہارے کیوں؟ وہ تو سین پہ نہیں تھے نا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو بالکل باہر نکال دیا نا 2017 کو جب نکالا. وہ 2018 تک کی تو اپنی حکومت دیکھتے ہی نہیں ہے. عوام چنتے ہیں, ووٹ عوام دیتا ہے, ووٹ عوام دیتا ہے, اور اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. یہی کہا تھا نا انہوں نے, ووٹ کی عزت کرو. عوام نے ووٹ نہیں دیا, یا کسی نے اور جوڑ توڑ کر کے حکومت بنوانے میں مدد کی, اور عمران خان آ گیا. لیکن یہ ہوتے یہاں نا, ان کو تو کیس میں سزا ہو گئی تھی.